أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے والمؤتفکۃ اہوا، اور پلٹی ہوئی بستیوں کو اس نے گرا مارا۔ ترجمہ کیا ہے؟ پلٹی ہوئی بستیوں کو اس نے گرا مارا۔ یہ جو مؤتفقہ لفظ ہے قرآن مجید میں اس کی جمع بھی آئی ہے والمؤتفقات، یہ قوم لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انہیں مؤتفقات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مادہ ہے افک، حمزہ فا کاف، اور افا کا یأفکو کہتے ہیں کسی شے کو پلٹ دینا۔ اگر کسی بات کو حقیقت سے پلٹ کر بیان کیا جائے تو وہ افک ہے نا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو جھوٹ لے کر آئے۔ تو جھوٹ بھی کیا ہے؟ حقیقت سے پلٹی ہوئی بات ہے۔ اسی طریقے پر یہ لفظ جو ہے وہ حصی طور پہ پلٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بالفرض یہ کہیں کہ اس کو میں نے پلٹ دیا تو افقتہ، اور اتفق کا کیا ہے؟ اسی سے باب افتعال ہے، یعنی افق یأفکو پلٹنے کے معنی میں ہے، اور اتفق یأتفق کس معنی میں ہوگا؟ پلٹ جانے کے معنی۔ تو ترجمہ ہوگا والمؤتفقہ، اور المؤتفقہ تو صفت ہے نا، وہ کیا شے ہے جو پلٹی ہوئی ہے؟ یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ کوئی مؤنث ہے، تو القری یا القریہ، یعنی بستی جو پلٹی ہوئی ہے یا بستیاں جو پلٹائی گئی ہیں۔ یعنی احوا کا کیا مطلب ہے؟ اس صورت میں ہم نے شروع ہی میں پڑھا والنجم اذا ہوا، تو ہوا یا ہوئی ہوئین کیا ہے؟ اوپر سے نیچے گرنا، ہوا یا ہوئی ہوئین۔ اب قرآن مجید میں جیسے یہ لفظ اس معنی میں آیا کہ بھئی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ تو احوا یحوی کیا ہوگا؟ پھر اوپر سے نیچے گرا دیں، یہی ہوگا نا، یعنی ہوا یحوی اگر لازم ہے تو احوا یحوی جو حمزہ ہے وہ تعدیہ کا ہوگا۔ تو والمؤتفکۃ احوا، پلٹی ہوئی بستیوں کو کس نے اوپر سے دے مارا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ احوا میں ہوا کی ضمیر مستتر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظ جلالہ کی طرف۔ تو والمؤتفکہ، کیونکہ پیچھے ذکر آ گیا تھا کچھ بستیوں کا، جیسے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا۔ تو اسے ڈھانپ لیا، بلکہ ڈھانپ لیا نہیں چونکہ متعدی ہے نا، اس پر ڈھانپ دیا اللہ نے۔ فغشاہا، کیا ڈھانپ دیا؟ مفعول ثانی کیا ہے؟ کیونکہ غشاہا میں دو مفعول چاہیے، کیونکہ غشیہ میں ایک مفعول چاہیے، یعنی غشیہ کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ غشیہ مثلا السحاب الارض مثلا، تو غشیہ کے بعد ایک مفعول آتا ہے، تو غشہ یغشی کے بعد دو مفعول آئیں گے۔ تو غشاہا، اس بستی کو ڈھانپ دیا، کس شے سے ڈھانپ دیا اللہ نے؟ ما غشا، جس شے سے اس نے ڈھانپ دیا۔ وہی جو اس صورت میں ایک اسلوب چل رہا ہے کہ جس کے اندر تفخیم ہے اور ابہام ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اسی طرح اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، تو یہاں بھی یہ فرمایا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، یعنی عذاب کی ایک کیفیت تھی، کیونکہ ان کے ساتھ دو کام ہوئے۔ ایک کام یہ ہوا کہ ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا، دوسرا کام کیا ہوا جس کا ذکر آتا ہے یعنی حجارۃ من طین، ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی ہے۔ تو فغشاہا ما غشا میں گویا اس پتھروں کی بارش کی طرف اشارہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو فبأي آلاء ربك یعنی اصل میں ہے تتمارى
کا متعلق کیا ہے؟ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، یعنی جو با ہے حرف جر، یہ متعلق کس سے ہے؟ یہ تو فعل سے متعلق ہے. تو تتمارا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مریتن کہتے ہیں ویسے جدال کو، تو تتمارا کہا جائے گا آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں جدال کرنا. اور مریتن کے اندر دوسرا مفہوم ہوتا ہے شک کا، یعنی ایسا جھگڑا کرنا، ایسا جدال کرنا کہ جس میں ایک فریق کا، کم از کم ایک فریق کا مقصود الوصول الی الحق نہ ہو بلکہ شکوک و شبہات پیدا کرنا ہو. تو وہ کیا ہے؟ وہ تماری ہے، وہ تماری ہے. تمارا یا تمارا تمارین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی کن کن آلاء میں تم تماری کرو گے. یہ جو آلاء کا لفظ ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ علن کی جمع ہے. حمزہ لام یا اس کا مادہ ہے، حمزہ لام یا اس کا مادہ ہے. ہم کیسے لکھیں گے؟ حمزہ کے نیچے اور لام یا اور اس کے اوپر 2 زبر، تو علن. علن کی جمع کیا ہے؟ آلاء. اب ہم یہ سورہ رحمان میں بھی کثرت سے پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں بھی کیا آیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ علن کہتے ہیں نعمت کو. علن کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو. لیکن وہاں ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ نعمتوں کے سیاق کا بیان تو نہیں ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ نعمتوں کا تو نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا کانٹیکسٹ. پیچھے اس کو ہلاک کیا، اس کو ہلاک کیا، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم یا کن کن نعمتوں کے بارے میں کیا کرو گے؟ شک کرو گے یا جھگڑا کرو گے. تو ایک طریقہ اس کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خبر دے دینا کہ بھئی فلاں فلاں جرم پر یہ سزا آئے گی، اور جن لوگوں کو خبر دی جا رہی ہے ان کے لیے ابھی چھٹکارا ممکن ہے، نجات ممکن ہے، اصلاح احوال ممکن ہے. تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ کہ قبل اس کے کہ ہم بھی تمہیں ان مذکورہ قوموں کی طرح ہلاک کریں، ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، ہم نے تمہیں فرصت دی ہے. تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ لام یا کا مادہ ہے اس کے اندر نعمت کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر عجائبات اور قدرتوں اور نشانیوں کا مفہوم بھی ہے. یعنی نعمت اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے. کیوں؟ اصل مفہوم اس کا ہے عجائبات اور قدرتیں. اچھا، عجائبات اور قدرتوں میں اللہ کی نعمتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن عجائبات و قدرتوں میں اللہ کے عذاب بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ اپنے رب کی کن کن نشانیوں اور کن کن عجائبات اور کن کن عذابوں کو، عذاب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، نعمتیں بھی شامل ہو جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور آیات بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے، جھگڑا کرو گے، جدال کرو گے. کیا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے؟ اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک کرتا رہے گا. لیکن بریکٹ میں بتا دیا ہوگا کہ اس میں نعمت کیا ہے. جی بریکٹ میں اس سے آگے تو یہ لکھا ہے، پیچھے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جب ایسے مضامین سے کچھ کو آگاہ کیا جاتا ہے ذریعہ ہدایت ہونے کے ہر مضمون بجائے خود ایک نعمت. ہاں، مطلب وہی مفہوم ہے کہ تمہیں آگاہ کر دیا، ہدایت دینے کے لیے سارے مضامین بیان کر دیے. کسی نے کوئی اور ترجمہ بھی کیا نعمت کے علاوہ؟ لیکن بات واضح ہے نا. ابھی کیونکہ یہی اشکال وہاں بھی آئے گا سورہ رحمان میں. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما. تو کہتے وہ جہنم کے عذابوں کا بیان ہے اور یہ سب کچھ. اس کے فوری بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان. واللہ اعلم. تو مطلب لغت کے اعتبار سے اس میں نعمت کے سوا بھی مفاہیم کی گنجائش موجود ہے. ہاں، قدرتوں بھی ٹھیک. میرا خیال ہے یہ جو ترجمہ لیا گیا وہ مجھے نہیں معلوم کس کا، یہ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ نہیں ہے، کسی کا ترجمہ لیا گیا اس میں بیان القرآن میں. وہ اس کے پہلے اس میں بتایا گیا. ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کلام کیا ہے. ہاں وہ کلام تو کیا ہوگا یقین. یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں وہ کیا ترجمہ؟ اس میں تو ہاں شیخ علیہ ان کا کیا ترجمہ ہے؟ فبأی آلاء جھٹلائے گا. وہ بھی ٹھیک. اصل میں تتمارا کے اندر چونکہ مفہوم تھا نا کہ شک پیدا کرنے کے لیے جھگڑنا، تو شک پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو نہیں مانتا، ان نعمتوں کو جھٹلاتا. تو انہوں نے لازم معنی سے ترجمہ کر دی. یہاں حضرت تھانوی کے ترجمہ جھگڑا کرنے کا تھا. ہاں، شک کرنا. وہ تتمارا کے اندر شک کا مفہوم بھی ہے، لیکن تتمارا کے اندر جو کامل مفہوم ہے نا وہ جھگڑا ہے جو شک کے ساتھ ہو رہا ہو، یعنی جھگڑے کا مفہوم بھی ہے. واللہ اعلم. جھگڑے کا ترجمہ بھی کیا. اس کے بعد فرمایا کہ لن میں تو ایسا
نہیں ہم الف لام یا اس کے اوپر تنوین یا اس کے اوپر کیا ہے تنوین ہے، تو یا جو ہے وہ ساکن، تو لام کے اوپر تنوین پڑی جا رہی ہے، لیکن اس کا مادہ کیا ہے حمزہ لام یا، حمزہ لام یا۔ اس کے بعد فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، نذر کس کی جمع ہے؟ نذیر ہی کی جمع ہے، تو فرمایا یہ نذیر ہے نذر اولا میں سے۔ اچھا میں سے کیا مطلب؟ پرانے اولا سے اب یہاں کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ اولا سے مراد قدیم جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، تو اب یہاں گویا بتایا جا رہا ہے کہ اولا کیا ہے۔ تو نذر الاولا کون ہے؟ بھائی حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود ہے، حضرت صالح ہے، پرانے انبیاء جو گزر چکے ہیں، تو فرمایا یہ بھی انہی میں سے، یہ انہی میں سے تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا کا اشارہ یہ اللہ کے رسول کی طرف ہوگا یا قرآن مجید کی طرف ہوگا کہ یہ قرآن پرانے نذر میں سے ایک نذیر ہے، یا یہ رسول پرانے نذر میں سے ایک نذیر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ من ہے جنس کا، من کیا ہے؟ جنس کا، یعنی آپ کہتے ہیں خاتم من فضہ، خاتم من فضہ سے مراد نہیں کہ فضہ بہت سارا پڑا ہوا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی ہم نے بنائی، یہ مفہوم نہیں ہوتا، من تمیز کا نہیں ہوتا، بلکہ خاتم من فضہ کا مطلب ہے خاتم یعنی انگوٹھی من جنس الفضہ، خاتم من ذهب، تو ترجمہ بنے گا ھذا نذیر، ترجمہ بنے یا نہ بنے مفہوم، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والے بھی پرانے ڈرانے والوں ہی کی جنس میں سے ہیں، کوئی الگ سے بات لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی نئی بدعت تو نہیں ہوں، تو پرانے رسولوں ہی کی طرح آیا ہوں، وہی دعوت دے رہا ہوں۔ تو ھذا نذیر من جنسی، یہ من جنسی کا مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ من کی وجہ سے، من جنس النذر الاولی، بات واضح، یہی ترجمہ کیا میں سے ہیں، یعنی میں سے ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ ان میں سے ہیں، یعنی انہی کی نوع میں سے ہیں، انہی کی جنس میں سے ہیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ چکی، قریب آنے والی قریب آ چکی۔ دیکھیں یہ آزف یأزف، ازفن ویسے و عزوفن دو مصدر ہے، آزف یأزف ازفن و عزوفن، اس کا مطلب ہوتا ہے قروبہ۔ اچھا لیکن قروبہ کا مطلب بھی قروبہ ہی ہے، یعنی آزفۃ الآزفہ، آزفہ اسم الفاعل ہوگا آزفہ سے، تو ترجمہ بنے گا قریب آنے والی قریب آ چکی۔ لیکن فرق کیا ہے قرب اور عزوف میں؟ علماء نے کہا لفظ عزوف کے اندر ضیق ہے، تنگی ہے، جو قرب میں نہیں ہے، یعنی آپ کہیں کہ بھئی رمضان قریب آ گیا ہے، اچھا قروبہ رمضان، ابھی 5 مہینے رہتے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں قروبہ کیونکہ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، رمضان اب قریب ہے، قروبہ لیکن آپ عزیف رمضان نہیں کہیں گے، عزیف اس وقت کہیں گے جب وقت بہت تنگ رہ گیا۔ عزوف کے اندر کیا مفہوم ہے؟ کہا کہ ضیق کا اضافی مفہوم ہے، تنگی کا اضافی مفہوم ہے، تو اس میں گویا بتایا جا رہا ہے آزفۃ الآزفہ، وہ قیامت بالکل دور نہیں ہے، یعنی اگر قیامت کا وقت تم جو گزر چکا اس کے اعتبار سے دیکھو کہ کتنا رہ گیا ہے تو وہ بالکل بہت ضیق ہے۔ اقترب، دیکھیں آزفۃ الآزفہ اس صورت میں آ رہا ہے، اگلی صورت شروع ہوگی اقتربت الساعہ، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، اقتربت الساعہ۔ یہاں تو علماء نے نقل نہیں کی، اقتربت الساعہ میں وہ احادیث بھی نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں عصر کے بعد، اور آپ اچانک صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو سورج میں سے کوئی باقی کچھ حصہ باقی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، تو بڑی مشکل سے دیکھتے ہیں تو تقریباً سورج نظر نہیں آ رہا، شاید کوئی ٹپ جو ہے وہ اس کی باریک سی نظر آ رہی تھی یا وہ بھی نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو گزر چکا ہے اس کی نسبت وہی ہے جو آج کے دن سے گزر چکی، اور جو رہ گیا ہے وہ وہی ہے جتنا غروب شمس میں وقت رہ گیا، وہ 30 سیکنڈ ہوں گے، وہ 20 سیکنڈ ہوں گے، جتنا وقت گزر چکا ہے وہ یہ ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو آزفۃ الآزفہ، قیامت تو آئی کھڑی ہے، بعثت انا والساعہ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، 2 انگلیوں کی طرح، تو قیامت بالکل کھڑی بالکل ہے۔ اسی طرح وہاں فرمایا سورہ انبیاء کیسے شروع ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو آزفۃ الآزفہ میں جو ضیق کی طرف اشارہ ہے، کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ قیامت تو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو 14.5 سال تو اس کے بعد سے گزر چکے ہیں، قیامت تو ابھی تک کوئی آئی نہیں، یہ تنگی کون سی ہے جو وقت کی تنگی ہے، آزفۃ الآزفہ، تو وقت کی تنگی تو ریلیٹیو ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں وقت کی تنگی شاید آدھا گھنٹہ ہو، 2-3 لاکھ سالوں میں وقت کی تنگی 2-3 ہزار سال کا تو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا، تو آزفۃ الآزفہ، قیامت تو بالکل لگی کھڑی ہے، قریب آ چکی ہے۔
لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے واسطے اللہ کے سوا کوئی کاشفہ۔ لیکن جو کاشفہ میں جو گولتا آ رہی ہے اس کے بارے میں دو رائے بنی۔ ایک رائے یہ بنی ہے کہ یہ مبالغے کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ مبالغے کی، یعنی اصل میں ہے لیس لہا من دون اللہ کاشف، مبالغے کی طرح آ جاتی ہے نا کئی دفعہ، جیسے علامتن میں، فہامتن میں، نصابتن میں، راویتن میں، داعیتن میں۔ داعیہ کون ہوتا ہے؟ داعیہ، یہ بہت بڑے داعیہ ہیں، عربی میں داعیہ ہی کہتے ہیں ان کو، داعی نہیں کہتے، ہم تو اردو میں کہتے ہیں داعی، عربی میں کیا ہے؟ داعیہ کبیرہ، مراد ہے دعوت دینے والا۔ اسی طرح جو ابھی لفظ بولا، جو حدیث کا بہت بڑا راوی ہو اس کو علماء کہتے ہیں راویہ، تو یہ کیا ہے؟ تائے مبالغہ۔ تو اصل میں مراد کیا ہوگی؟ لیس لہا من دون اللہ کاشف، اور مبالغے کے لیے کہا کاشفۃ۔ پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا پھر کاشف کا کیا مفہوم ہوگا؟ کاشف کا مفہوم ہوگا یا تو کشف یکشف، اگر شے چھپی ہوئی ہے، جیسے پردہ کشائی کی جاتی ہے نا، تو پردہ کشائی کی جائے گی تو پیچھے یا تو کوئی تصویر ہے یا پکچر جو بھی ہے چھپی ہوئی ہے، تو آپ پردہ کشائی کرتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کاشف کا مطلب ہوگا اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اس کا مظہر جو ہے، اس کو لانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، بات واضح ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اس کو ظاہر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب ہو جائے گا کشف کا۔ دوسرا مطلب کشف کا ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ تو یہ جو قیامت اتنی بڑی آفت ہے اور جو تباہی ہوگی اور سب مشکلات ہوگی نا، وہ دن بھاری ہوگا۔ ابھی ہم بلکہ اگلی صورت میں پڑھیں گے کہ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ اس دن کی مشکلات اور ہولناکی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہاں کشف کیا ہوگا؟ کشف الکروبات، کشف الاحوال، کشف المصائب۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کشف کے یہ دو معنی ہیں، یعنی کاشف کا مطلب یا مظہر ہوگا یا کاشف مصائب کا ہوگا۔ اچھا پھر اگر یہ گول کا جو ہے یہ اس کی نہ ہو، قیامت کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قیامت کا یہاں بیان ہے، قیامت کا کاشفہ قیامت نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے نہیں آئے گی گولتا۔ اصل میں دیکھیں ہا کی ضمیر قیامت کی طرف، آزفہ کی طرف جاری، لیس لہا، اور یہ متعلق کس کا؟ لہا متعلق ہے کاشفہ، یعنی کاشفۃ لہا، لیکن کاشف کی تانیث کا کوئی تعلق جو ہے وہ قیامت سے نہیں بنے گا، کیونکہ کاشف الگ ہے۔ اب اسی طرح جو تانیث ہے نا وہ مصدر بھی آ جاتا ہے، جیسے سورہ حاقہ میں ہم نے پڑھا تھا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، تو خاطئہ سے کیا مراد ہے؟ خطا۔ تو کاشفہ سے کیا مراد ہوگا؟ کشف۔ تو لیس لہا من دون اللہ کشف، وہی مطلب ہوگی جو میں دو بیان کر چکا ہوں، یعنی اللہ کے سوا اس کا کھولنا نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کی مصیبت کا دور کرنا نہیں ہے، تو وہ کشف ہو جائے گا۔ یا ایک تیسری رائے علماء نے اختیار کی کہ نفس کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ نفس کاشفہ، تو اب یہ تا جو ہے وہ تانیث کی ہو جائے گی، مبالغے کی نہیں رہے گی، نہ مصدریہ ہوگی، بلکہ اللہ کے سوا کوئی نفس اس کو نہ ظاہر کر سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی نفس اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کشف، لیکن کشف کا مفہوم ہر اس میں وہی دو رہے ہیں جو پر بیان کرتی ہے۔ تو خلاصہ کیا بتایا اس آیت کا ان اقوال کے بعد؟ اللہ کے سوا اس کو نہ ظاہر کرنے والا کوئی ہے، نہ اللہ کے سوا اس دن کی پریشانیاں اور مشکلات کو آسان کرنے والا کوئی۔ یہی ترجمہ تھا، کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا۔ یہاں انہوں نے اس کی پریشانی دور کرنے کے معنی میں لی، یعنی جب وہ آ جائے گی تو اس کو ٹالنے والا، اس کو کھولنے والا، اس کو اس کی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بات بات نیچے میں وہ لکھا ہے کہ کاشفۃ نفس قادرۃ علی کشفها ای ازالہ، ازالتی ہے، ہاں وہ ٹھیک۔ تو ہاں انہوں نے یہاں کاشفہ سے مراد کیا لیا؟ نفس کاشفہ، مصدری معنی میں بھی نہیں لیا، اور پہلا کیا بتایا تھا؟ تائے مبالغہ بھی نہیں لی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے فا، ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ فا جو ہے اس کا عطف کسی جملہ محذوفہ پر ہوگا، وہ جملہ محذوفہ جو ہے وہ سیاق سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔
ہے فائے فصیحہ یعنی افمن ھذا الحدیث، تو کیا پس، یعنی پس پہ خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی بعد ان سمعتم ان القیامت قد قربت وازفت الازفہ واننا اہلکنا من قبلکم اقواما کثیرا، سب کچھ سننے کے بعد افمن ھذا الحدیث تعجبون، سمجھ میں، یا کوئی اور محذوف مان، کچھ بھی مانا جا سکتا ہے. تو کیا پس میں سارا کچھ شامل ہے. اردو میں جو پس ہے، پس چبایت کر، اس میں سب شامل. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پس اس حدیث سے تعجب کرتے ہو. یعنی یہاں عجیبہ یعجبو اس معنی میں نہیں ہے جس میں انسان کسی حسین شے اور کسی دلکش شے اور محیر شے پر تعجب کرے. یعنی فمن ھذا الحدیث تعجبون میں یہ کہ تم اس کلام پر تعجب اس بنا پر کرتے ہو کہ گویا اس کو کسی انسان نے گھڑ دیا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر الاولین ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معنی ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، اس کلام سے تعجب کا تعجب کا کیا معنی بتایا؟ اس کلام الہی سے تعجب. ہاں بس تعجب جو ہے نا وہ کئی دفعہ تحیر کی وجہ سے ہوتا ہے، کئی دفعہ استہزاء کی وجہ سے ہوتا ہے. بس یہ ذہن میں، یہاں تحیر کی وجہ سے تعجب نہیں ہے بلکہ یہاں استہزاء کی وجہ سے. افمن، اسی لیے آگے آ گیا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں. سورہ توبہ میں کہا نا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يعملون. اور خاص طور پہ ضحک اور بکا کا ذکر بھی آ گیا کیونکہ پہلے بتایا تھا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. تو یہاں فرمایا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ، یعنی کیا مطلب، دل لگی کرتے ہو، لہو و لعب کرتے ہو، روتے نہیں ہو، سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وعميانا. تو افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. لیکن سامدون کے بارے میں اختلاف ہوا اہل لغت میں. ایک رائے یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ سے بھی مروی ہے کہ یہ لغہ یمانیہ کا لفظ ہے. حمیر کے لوگ بولا کرتے تھے، اور حمیری زبان میں، حمیر بھی یمن ہی ہے، حمیری زبان میں مرد اپنی جاریہ سے کہتا تھا کہ یا جاریہ اسمدی لنا. اسمدی سمد یسمد سمودن ہے اس کا پیٹرن جو ہے. تو اسمدی لنا کا مطلب ہوتا تھا غنی لنا، ہمارے لیے گاؤ. تو قرآن مجید میں کوئی 4 آیات ایسی ہیں نا جن سے حرمت غنا پر استدلال کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اس معنی میں کہ بعض صحابہ سے اس کا مطلب کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ تُغَنُّونَ، یعنی لہو و لعب کی مجلسیں ہیں، گانے بجانے والی ہیں، راتیں اس طرح گزار رہے ہو. یعنی راتیں اصلاً قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے تھیں، اور قرآن پر غور و فکر کرتے اور تدبر کرتے اور ہنستے کم اور روتے زیادہ، لیکن تم کیا کر رہے ہو وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. اور مکہ میں جو خاص طور پہ سردار تھے ان کی مجالس لگا کرتے تھے، اور اس میں جو جاریات ہوتی تھی وہ گانا بجانا بھی کرتی تھی، شراب کے جام بھی گھمائے جاتے تھے، پھرائے جاتے تھے. تو ایک بالکل لہو و لعب کی کیفیت ہوتی. تو فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. سامدون کیا ہوا؟ انتم تقضون اوقاتکم فی لہو ولعب وغنا، یہ مراد. بعض نے کہا کہ نہیں، سمد یسمد سمودن کا مطلب ہی لہو ہوتا ہے. سمد یعنی ایک ہے نا لہا یلہو لہو، اسی طرح سمد یسمد سمودن، اس میں غنا کا خصوصی مفہوم شامل نہیں ہے. لغہ یمانیہ میں تو اس میں خصوصی مفہوم کس کا تھا؟ غنا کا. اس میں کیا ہے؟ محض لہو و لعب، چاہے اس میں غنا ہو یا غنا نہ ہو. تو انتم سامدون، اور تم کھیل تماشا کرتے ہو، یہ ترجمہ کیا، تکبر کرتے ہو. اچھا، تکبر کا مفہوم اس میں کیسے آیا؟ وہ ہے جو ابن فارس ہے نا مقاییس اللغہ میں، انہوں نے بیان کیا کہ سمدت الابل کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ جو ہے، یعنی سمدت الابل اذا مشت الابل من غیر تعریج، من غیر تعریج، یہ ابن فارس نے بیان کیا، چلتا جائے بغیر کہیں رکے، کہیں ادھر ادھر التفات کیے، یوں گردن. اچھا، اونٹ کو آپ دیکھیں تو اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جیسے گدھا ہوتا ہے، گدھا زمین کی طرف دیکھتا ہے عموماً، کتا جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے، شیر اس کے برعکس. اسی طرح آپ اونٹ کو بھی دیکھیں تو اونٹ مستقل افق کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جیسے ایک دور دیکھنے کا یوں کر کے، کیونکہ وہ ہے ہی صحرا میں، تو صحرا میں اس کو بڑا دور تک دیکھنا ہے، اور دور تک دیکھنا ہے تو اس کو درخت بھی ڈھونڈنا ہے. تو اونٹ جا رہا ہوتا ہے نا تو گردن اس نے اٹھائی ہوتی ہے. اچھا، وہ اگر التفات کرے، ادھر ادھر دیکھے
تو یہ اس سیر کو سمود نہیں کہتے، یعنی اونٹ کی اس چال کو جس میں وہ تاریج کہتے ہیں، عرج علی فلان کا مطلب ہے کبھی اس کی طرف چلتے ہوئے ادھر جھاڑی میں منہ مار لیا، کبھی ادھر منہ مار لیا، کبھی رک گیا، کبھی یہ کیا ہے، یہ سمود نہیں ہے۔ لیکن اگر صمدت البعیر تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل بغیر ادھر ادھر التفات کے منہ اٹھائے چلتے چلے جانا۔ اس کے اندر تکبر کا مفہوم ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، تکبر کا مفہوم، لیکن ابن فارس نے اس میں بھی جیسے لحظ کا مفہوم شامل کیا۔ وہ کیسے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جو لاہی ہوتا ہے نا، وہ بھی بغیر کسی توجہ کے، بغیر کانسیکوینسز، عواقب، نتائج کو دیکھے بس لہو و لعب میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے اندر بھی لحظ کا مفہوم آ گیا۔ لیکن اس اگر آپ صمدت البعیر یا صمدت الابل لیں یا صمد البعیر لیں تو اس کے اندر تکبر کا مفہوم بھی مضمر ہے، اگرچہ حقیقتاً لغوی مفہوم نہیں ہے، یعنی وہ ایک مشی ہے، وہ ایک خاص قسم کی مشی ہے، لیکن وہ مشی کیونکہ یدل علی التکبر۔ حضرت شیخ الہند کا کیا ترجمہ؟ اور تو لاڑیاں کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں بعد میں لاڈیاں ہو گیا نا، لاڈ وغیرہ، شاید یہ اس کا اصل مراد ہے کھیل تماشا، لاڑیوں کا مطلب کھیل تماشا ہی، اس میں کیا کھیل کود میں مست ہو جائے۔ اچھا، یہ مستی کا مفہوم جو ہے نا، یہ بھی اونٹ کی چال کی وجہ سے، یعنی اس چال میں جیسے مستی سی ہے، بالکل تکبر بھی ہے، مستی بھی ہے، لہو و لعب بھی ہے، عدم التفات بھی ہے، مطلب کسی قسم کی سیریسنس نہیں ہے، یوں آپ کہیں تو انتم سامدون، ایسے لہو و لعب میں، تکبر میں راتوں کا وقت گزارتے ہیں۔ اور خاص طور پہ سمد یسمدو میں اگر غنا کا مفہوم ہو تو یہ غنا کی مجلسیں چونکہ راتوں کو ہوتی تھی تو رات گزاری کا مفہوم بھی آ گیا۔ اس میں سب کچھ نیگیٹو بھی ہے، ہاں سارا کچھ نیگیٹو، سماعت جو ہے وہ ایک کھاد کو بھی کہتے ہیں، ہاں وہ اور اصل ہے، اس کے بارے میں وہ اصل الگ ہے، یعنی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تسمید کہا جاتا ہے اور سمات کہا جاتا ہے کھاد کو، تو تسمید الارض کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کو کھاد دینا۔ ہاں لیکن رفع الرأس تکبراً اصل میں وہ ٹھیک لکھا ہے، لیکن اصلاً اس کی اصل بعیر سے، یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ آگے آہستہ آہستہ جب وہ لغت میں توسع ہوتا ہے تو وہ خالی رفع الرأس کے لیے بھی آ گیا، لیکن البعیر اذا مشت او مشا ولا يلتفت لا یمنة ولا یسرة، اور وہ ہمیشہ سر اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے، اونٹ سر اٹھا کے چلتا ہے یوں کر کے، وہ نیچے بھی آپ دیکھیں گے یوں کر کے صحیح نہیں دیکھتا ہے نیچے، وہ یہاں تک کہ اس کا بٹھانے والا اس کو بٹھا بھی رہا ہو نا تو وہ سر یوں کر لیتا ہے اوپر، نیچے آنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے نا کس سے، ہاں فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ وجعلنا فی اغلالہم اعناقا اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو مقمحون کے بارے میں بھی قاف میم حا قمحت الابل کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کا بٹھانے، پانی پلانے والا اس کو پانی پلانے کے لیے نیچے کرنا چاہے اور وہ سر یوں اٹھا کے رکھے، نیچے نہ آئے۔ تو اب ان کی تشبیہ دی گئی کہ ان کا سر بھی ایسے ہوا ہوا ہے کیونکہ بالکل یہاں تک ان کے توق چڑھے ہوئے ہیں، تو ابھی نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اوپر ہی دیکھے چلے جا رہے ہیں، سر تسلیم خم کرنے کی جو وہ ہے وہ مر چکی ہے ان کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے فہم مقمحون۔ تو اونٹ سے اسی طرح قرآن مجید میں آپ ہم سورہ واقعہ میں پڑھیں گے، وہاں بھی اونٹ سے تشبیہ دی گئی، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، تو ہیم بھی کیا ہے، اہیم حیمہ ہیم اس طرح ہے، اور حیام کس کو کہتے ہیں، انسانوں کے لیے ہو تو محبت ہے، محبت کی وہ شدت کہ جس میں قرار نہ رہا، اور اونٹ میں ہو تو وہ ایک بیماری ہے جس میں وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے، پیتا چلا جاتا ہے کہ پھٹ جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، فشاربون شرب الہیم، اونٹ سے تشبیہ دی گئی۔ یہاں بھی وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، ہونا کیا چاہیے، تو پس سجدہ کرو، لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہاں سجدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں جو سجدہ ہے وہ واجب ہے، لیکن تاخیر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تو سجدہ بعد میں فرما لیجیے گا، ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا کہ میں نے یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے، تو ان کچھ فقہا کے ہاں واجب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ فعل سورہ نجم میں کیا تھا، تو امام مالک علیہ الرحمہ نے جیسے فرمایا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے، تو وہ اس کے جیسے یہاں بھی میرے سامنے جو ہے وہ لکھا ہے سجدۃ لغیر مالک، لغیر مالک رحمہ اللہ تعالی، لیکن بہرحال اللہ میاں
اور یہ وہ ہے جس پہ سجدہ کیا سب نے، فاسجدوا للہ واعبدوا. آج اگر ہم نے سورہ حج پڑھی تو اس میں ذکر آئے گا کہ وہ سجدہ کیا اور اس کے بعد کیا قصہ ہوا، قصۃ الغرانیق الاولیٰ جو ہے. اللہ اعلم.